اللہ کے حضرت سلیمان علیہ السلام. پوری دنیا پہ حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام. پوری دنیا پہ حاکم تھے، حاکم پوری دنیا پہ. اللہ اکبر. جب نہ انٹرنیٹ تھا، نہ وائی فائی تھا، نہ ہیلی کاپٹر تھا، نہ میزائل تھی، نہ ٹرین تھی، نہ پلین تھی، مگر پیغمبر کی حکومت تھی اور پوری دنیا کی خبر تھی حضرت سلیمان علیہ السلام. پوری دنیا کی خبر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سلطنت عطا کیا تو اتنا بڑا کمال بھی عطا کیا. سلیمان علیہ السلام پرندوں سے بات کرتے تھے، چونٹیوں سے بات کرتے تھے. پرندے حضرت سلیمان کی بولی سنتے تھے، سمجھتے تھے. وہ لوگ بولتے تو حضرت سلیمان سنتے اور سمجھتے تھے. سبحان اللہ. نہیں، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا ہم نے سلیمان کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا. اللہ سبحان اللہ. کیا دیا؟ پرندوں کی بولیوں کا علم. ایک بازو والے مولانا ایسی بول دیے بیان میں، تو ایک لڑکا چلے گیا گھر کو. پرندوں کو بولیوں کا علم تھا، پیغمبر کو پرندوں کی بولیوں کا علم تھا. پرندے جو بولتے تھے پیغمبر سمجھتے تھے. اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہم پیغمبر کے برابر ہیں. وہ بھی انسان، ہم بھی انسان. ان کے بھی دو کان، ہمارے بھی دو کان. ان کی بھی زبان، ہماری بھی زبان. بیان سنا مولانا نکل گیا. پرندوں کی بولیوں کا علم حضرت سلیمان کو تھا. سن لیا. چوک کو گیا، جا کے طوطا خریدا. طوطا خرید کے گھر کو لایا. لا کے طوطے کو سامنے رکھ کے بولا، بولو مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمان ہے. بولو مٹو بیٹے میرا نام عبد الرحمان ہے. صبح سے بول رہا، دوپہر ہو گئی، پھر نماز پڑھ کے آیا، پھر بول رہا، عصر ہو گئی، پھر پڑھ کے آیا. بیگم بول رہے کیا ہو گیا یہ انسان کو؟ صبح سے وہ طوطے کو لا کے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، میرا نام عبد الرحمان ہے، میرا نام عبد الرحمان ہے، میرا نام. کیا ہوا جی؟ کئی کو ایسے حرکتیں کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ تھوڑی ٹینشن میں تھی انہیں یہ حرکتیں دیکھ کے. اب آپ بھی روزانہ ایسا کریں تو بیگم پریشان ہوتے ہیں. سبحان اللہ. وہ بیگم بھی بیچاری شریف عورت تھی، رائے پور گئی، پریشان ہو گئی. پریشان ہو گئی. پھر اثر کے بعد پھر وہی شروع ہوا تو بچے کو بولے، بیٹے بابا عبد الرحیم ادھر آؤ، جاؤ آٹو لاؤ. بابا عجیب عجیب حرکتیں کر رہے. انہیں بھاگا. پھر خیال آیا آٹو تو لاؤں مگر لاؤں کہاں کا. پھر واپس آیا، پوچھا امی کہاں کا لانا ہے؟ بولے مینٹل ہاسپٹل بیٹا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پیغمبروں کو اپنی طرح سمجھتا ہے تو اس کے بیوی بچے اس کو پاگل سمجھتے ہیں. انسان تو وہ بھی ہیں، انسان تو ہم بھی ہیں. ان کی شان الگ ہے، ہمارا مقام ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہم آپ کو نہیں معلوم ہے. فون کر کے پوچھے تو بیگم بولتے سالن پکا رہی ہو جی بولتے. سبحان اللہ. شریف لوگ ہیں دیکھو بولتے کہ لالیے کیمرے والے کو. ہاں انشاءاللہ. چل بیٹے جلدی جلدی شروع کرو، ڈسٹرب مت کرو، بیٹھ جاؤ. تو بات سمجھ میں آ گئی دوستو، بات سمجھ میں آ گئی نا. پیغمبروں کو کبھی بھی اپنے برابر سمجھنا پاگل ہونے کی علامت ہے. پاگل. انسان تو وہ بھی تھے، انسان تو ہم بھی ہیں، مگر وہ انسانوں کا مرتبہ الگ ہے، ہمارا مرتبہ الگ ہے. یہ جو اولیاء اللہ ہے نا، ان کا مقام الگ رہتا. ہم لوگ نظر کھولے تو پبلک دکھتی، لائٹ دکھتی، لوگوں کے چہرے دکھتے، کالے پیلے اودے نیلے، پیٹ میں درد، چھاتی میں درد، یہ سب سننے میں آتا، دیکھنے میں آتا. ولی آنکھ کھولا تو ماں کے پیٹ میں کیا ہے دیکھ لیتا. ولی آنکھ کھولا تو خبر کے اندر کیا ہو رہا دیکھ لیتا. ولی آنکھ کھولا تو مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے دیکھ لیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولی کی نظر میں ہماری نظر میں بہت بڑا فرق ہے. تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں بیٹھے، آپ اپنی مسند ذیشان پہ بیٹھے، بیٹھ کے حضرت سلیمان کہنے لگے، ہے کوئی شخص تم میں جو میرے دربار میں بلقیس تشریف لا رہی ہیں. حضرت بلقیس یہ کون تھی؟ ملکہ سبا.
کون تھی ملکہ سبا؟ حضرت سلیمان کے پاس ایک پرندہ تھا، اس کا نام تھا ہدہد. وہ پوری دنیا کی خبریں لا کر حضرت سلیمان کو دیتا تھا. تو حضرت بلقیس کی خبر لا کے دیا تھا، ایک نیک پاک دامن پاک باز پاک صفت خاتون ہے، بڑی اخلاق والی ہے. اور حضرت سلیمان کو ہدہد مشورہ دے رہا ہے، اللہ کے پیغمبر اگر آپ اس خاتون کو اسلام کی دعوت دو تو مجھے یقین ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائے گی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، ایک لیٹر لکھا حضرت بلقیس ملکہ سبا کو. لیٹر لکھ کے کہا کہ آپ میرے دربار میں تشریف لائیے، آپ اللہ کو مان لیجئے، رسول میں اس کا رسول ہوں، سلیمان میرا نام ہے، مجھ کو اللہ کا رسول مان لیجئے، اسلام میں داخل ہو جائیے. تو حضرت ملکہ سبا حضرت بلقیس نے پھر ایک لیٹر لکھا، جواب میں کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی دلیل دو، اطمینان دو کہ واقعی اسلام حق مذہب ہے، اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں، تو میں اسلام قبول کر لوں گی اور دائر اسلام ہو جاؤں گی. سبحان اللہ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر ایک لیٹر لکھا، لکھ کے کہا کہ آپ میرے دربار میں تشریف لائیے، میں ضرور آپ کو اپنی حقانیت منوا لوں گا. میرے دربار میں تشریف لائیے، بولے آپ کو میں ایسے عجائبات دکھا دوں گا جس کو دیکھ کر آپ اسلام کی حقانیت کو مان لیں گے. تو حضرت سلیمان کا جب لیٹر ملا تو حضرت بلقیس نکل پڑی اپنے گھر سے. تو اس زمانے کی جو ان کی سواری تھی، گھوڑا بنڈی وغیرہ، اس پہ بیٹھ کے آہستہ آہستہ گھوڑوں پہ سفر طے کرتے 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 حضرت سلیمان کے دربار کو آنے کے لیے 2 مہینے کا وقت لگا. اتنی دور تھی وہ، روزانہ دن میں سفر کرنا، رات میں آرام کر لینا. فوج کے ساتھ تھی، قافلے کے ساتھ، دن میں سفر رات میں آرام، دن میں سفر رات میں آرام کرتے کرتے کتنے مہینے میں آئی؟ 2 مہینے میں آئی. اب بلقیس علیہ السلام، حضرت بلقیس رضی اللہ عنہ، وہ حضرت ہسپتال والے بابا کے مزار شریف کے پاس ہے اور یہ دربار سلیمان ہے. اتنا ہی فاصلہ ہے بس. وہاں سے یہاں آنے کتنی دیر لگتی ہے ان کو؟ 2 منٹ. 2 منٹ لگے گا. اپنی شاہانہ شان کے ساتھ آئے گی تو 2 منٹ لگیں گے. اب حضرت سلیمان کہہ رہے اپنے دربار میں بیٹھ کے کہ ملکہ سبا بلقیس میرے دربار میں آئے، اس سے پہلے مجھے ان کے دربار میں رکھا ہوا تخت چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے دربار میں رکھا ہوا تخت چاہیے. وہ تخت بڑا شان والا عزت دار تخت تھا، ہیرے جواہرات سے اس میں جڑے ہوئے تھے، یاقوت و زمرود سے بنا ہوا تخت تھا اور بہت وزندار تخت تھا. حضرت سلیمان بول رہے ہیں انہوں آنے سے پہلے ہونا، ان کو وہاں سے یہاں آنے 2 مہینے لگے. اب انہوں آنے 2 منٹ ہے. حضرت سلیمان بول رہے ہیں وہاں جانا بھی، وہ پتھر کا تخت اٹھانا بھی، لا کے یا رکھنا بھی ان کے آنے سے پہلے. سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ سبحان اللہ سبحان. اور میں یہ لال کتاب ہری کتاب کے باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ پورا واقعہ قرآن میں پورا واقعہ. اللہ اکبر. جیسے ہی حضرت سلیمان اعلان کرے ایک جن کھڑا ہوگا. جن کون کھڑا ہوا؟ زور سے بولو. جن کھڑا ہوا. اللہ بیان کر رہا قرآن کے اندر. قال، جن نے کہا عفریت من الجن انادیک به قبل ان تقوم من مقامک. سبحان اللہ. جن کہنے لگا ہے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے وہ تخت لا کے دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور آگے کہہ رہا ہے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. جن کہہ رہا ہے اور بے شک میں بڑا قوت والا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. سبحان اللہ. قوت والا کئی کو بولا اپنے آپ کو؟ کئی کو بولا؟ اس لیے بولا وہ تخت میں لائٹ لے کے اٹھا لیتا ہوں، میں اتنی قوت والا ہوں وہ پتھر کا تخت اٹھا لے سکتا ہوں. سمجھ رہے نا؟ جن کیا ہوتا؟ قوت والا.
جن کیا ہوتا؟ قوت والا. اتنا یاد رکھو، آگے چل کے اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کا ہے. جن ہے قوت والا. اور پھر کیا بولا اپنے آپ کو؟ امین، میں امانت دار ہوں. کیوں بولا؟ وہ تخت کے اندر ہیرے جواہرات لگا ہوا ہے، ایک بھی نہیں لیتا ہوں، جیسا ہے ویسا لا کے دیتا ہوں. میری نیت خراب نہیں کرتا ہوں، میں جو ہے لا کے دیتا ہوں. اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام علیہ کب تک لاؤ گے؟ ان تقوم من مقامک، آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے. آپ سمجھ رہے جگہ پہ سننے 1 منٹ لگتا نہیں. حضرت سلیمان کی عادت مبارکہ تھی جب صبح جا کر اپنے مسند شاہا پر بیٹھ جاتے تھے تو شام میں اپنی جگہ پہ سے اٹھتے تھے. اب میں بولا میاں پانی پلاؤ، بولے حضرت آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے پلا دیتا ہوں. مطلب اب میں کب اٹھوں گا؟ یہاں پہ 2 گھنٹے کے بعد تقریر ختم ہوں گی تو اٹھوں گا، اس سے پہلے پلاتا ہوں. بول رہا بیچارہ، انہیں بھی وہی بولا آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے لا کے دیتا ہوں. بولا تخت، یعنی کہ 2 سے 4 گھنٹے کا وقت دیو، جا کے وہ تخت کو اٹھا کے لے کے آتا ہوں. کتنا وقت مانگا؟ 2 سے 4 گھنٹے. حضرت سلیمان بولے وہ بلقیس یہاں بالکل قریب آ گئی، اب دربار میں داخل ہونے والی ہے، تم کو اتنا وقت دیں گے تو کیسے ہوگا؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھو. بٹھا دی، بٹھا دی. پھر اس کے بعد اب کیا ہوا؟ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ قرآن قال الذی عنده علم من الکتاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ کھڑا ہوا جس کے سینے کو ہم نے کتاب کے علم سے منور کر دیا تھا. وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، اللہ کا ولی آصف بن برقیہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. حضرت آصف بن برقیہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر، مجھے اجازت دو، میں لا کر دوں گا. مجھے کتنی دیر لوگے؟ کتنی دیر لوگے؟ کہنے لگے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے اجازت دو، آپ کے پلک چھپکنے سے پہلے لا کے دے دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے ولی کی شان. ارے ہم لوگ خالی غوث پاک ہاتھ میں دیکھتے بولے تو انہیں ٹینشن میں آ جا رہا. ارے اللہ بیان کر رہا. اللہ ولی نے کہا 2 مہینے کی مسافت کی دوری پر جانا بھی ہے، تخت اٹھانا بھی ہے، پھر 2 مہینے کی مسافت کی دوری پر واپس لانا بھی ہے. سبحان اللہ. اور یہ پورا کام حضرت بلقیس کے آنے سے پہلے کرنا ہے. کہا اللہ کی قسم مجھے اجازت دو، پلک چھپکنے سے پہلے لا کے دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن ہے، قرآن ولی کا پاور اللہ بیان کر رہا. اللہ کہہ رہا ہے بندو، میرے ولیوں کو تم اپنی طرح نہ سمجھنا، تمہارا معاملہ کچھ اور ہے، میری عطا کا معاملہ کچھ اور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولی سب نہیں بنتے، اللہ جس کو چن لیتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے. اور جب وہ ولی بن جائے تو اس کی قوت کا عالم، اس کے پاور کا عالم، اس کی قدرت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان پوچھے، آصف بن برقیہ بول دیے، بات ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. حضرت سلیمان نے کہا جاؤ، اجازت ہے لے آؤ. سبحان اللہ. جاؤ لے آؤ، اجازت ہے تخت لے آؤ. حضرت سلیمان اجازت دیے، پلک چھپ کے. ارے تم بھی تو چھپ گئے یار، ایک بار چھپک لو یار. پلک چھپکو. ایمانداری سے بولو پلک چھپکنے کتنا ٹائم لگا؟ 1 سیکنڈ. 1 سیکنڈ میں انسان 5 مرتبہ پلک چھپکتا. کتنے؟ 5 مرتبہ. اور وہ کیا کہہ رہے آصف بن برقیہ؟ انا آتیک بہ قبل، قبل مطلب پہلے.
ایرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ ملے اور آنکھ کھلے اس سے پہلے میں لا کے دے دوں گا. سبحان اللہ. پلک جھپکنے کی بھی دیر مجھے نہیں چاہیے، اس سے پہلے لا کے دوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ بیان کر رہا کرامت ولی کی، ہم لوگ بیان کر رہے نشوندی صاحب مشرک ہے. مشرک ڈارلنگ، ہم بیان کرے تو مشرک، اللہ بیان کرے تو عبادت. ارے بے وقوف، نقشبندی صاحب اپنے دادا کے گھر سے لا کے بیان نہیں کرتے، ولیوں کی کرامت بیان کر کے اللہ نے اس کو سنت کا درجہ دے دیا. قیامت تک جو جو میرے ولیوں کی کرامت بیان کرتا جائے گا اس کو خدا کی سنت کا ثواب ملتا چلا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان اولیاء کرام، عرس مقدس. سبحان اللہ. خادم صاحب مولانا کو 200 روپے زیادہ دینا، کیونکہ آج پورے پبلک کے نعرے بھی انہوں نے لگائے بیچارے. اتنی ٹھنڈی پبلک، خدا کی قسم تقریر کی دنیا شروع ہو کے 25 سال ہو گئے، اتنی ٹھنڈی پبلک نہیں ملی صاحب. اتنے پیارے لوگ نعرہ لگائے تو ایسا دکھ رہا ہارٹ اٹیک ہو کے مر جانے والا ہے. بس اب پھر بیچ میں لگاؤ، پورے اب بیچ لگا کے پھر ٹھنڈے پڑ جائیں گے، پھر میرے کو ٹینشن. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے رائے پور والوں کو. اللہ تمہارے کو جوش و جذبے والی سنیت عطا کرے. اللہ تمہیں نام مصطفیٰ پہ تڑپنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تمہیں اولیاء اللہ سے کامل محبت عطا کرے. اصل بات کیا ہے معلوم؟ صحیح بول دوں میں مگر بہت کڑوی ہے. آج ایک دن پی لو کڑوا گھٹ، معاف کرو میرے کو. اصل کیا ہوگا، ہماری مجلسوں میں ولیوں کا ذکر نہیں، صحابہ کا ذکر نہیں. ہر جانا آنا میرے مرشد ایسے، تیرے مرشد ایسے، میرے پیر تیرا پیر، میرے حضرت تیرے حضرت، نے مردہ نکال دیا قوم کا. اس لیے قوم کو نہ غوث اعظم کا نام لیے تو جذبہ آ رہا، نہ غریب نواز کا نام لیے تو جذبہ آ رہا، نہ جنید بغدادی کا نام لیے تو جذبہ آ رہا. پورے جذبے ختم ہو گئے. میں آ رہا ہوں میرے مرشد کے گلگلے تل لے رہا ہوں، انہیں آ رہا، اس کے مرشد کے گلگلے تل لے رہا، انہیں آ رہا، اس کے مرشد کے گلگلے تل لے رہا، جو ہی بیچ لے رہا نکل جا رہا. بزرگوں کے نام ختم ہو گئے، یہیں رکھ رہے، خالی ہندوستان سے باہر نکلنے چنے دے رہے پبلک. نہ بغداد کو جانے دے رہی، نہ نجف کو جانے دے رہی، نہ کربلا جانے دے رہی، نہ عراق کو جانے. مانا تو گڈ، نہیں مانا تو تو کافر ہے، تو کافر. یہاں تک لا دیے نوبت. اس لیے قوم ٹھنڈی پڑ گئی. دوسری کوئی اب میں بول رہا ہوں تو تم لوگ